السلام علیکم سیکنڈ ایئر. ہم نے دیکھا تھا لاسٹ لیکچرز میں ترک مدرسہ سے کیا مراد ہے، اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ترک مدرسہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ ترک مدرسہ پر قابو پانے کے اقدامات کیا ہیں، یہ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم بچوں کو جو ہے وہ مدرسے سے جانے سے روک سکتے ہیں. پاکستان اور کے عوام اور حکومت کے لیے بڑا اہم جو ہے وہ نقطہ ہے کہ ابھی تک ہم بچوں کو تعلیمی عمر کے جو اسکول جانے والے بچے ہیں انہیں اسکول میں نہیں لا سکے. اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو بچے کسی نہ کسی طرح اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں ان کو بھی ہم 5ویں جماعت سے تک تعلیم مکمل ہونے سے پہلے جو ہے وہ اسکولوں میں نہیں روک سکتے. 90% بچے یعنی 50% بچے جو ہیں وہ تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی تارک مدرسہ ہو جاتے ہیں، یعنی اسکول چھوڑ جاتے ہیں. اگرچہ موجودہ حکومت کافی اقدامات کر رہی ہے صورتحال پر قابو پانے کے لیے، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے ان حالات میں بہتری آ سکے. تو آج ہم ان تجاویز کو ڈسکس کریں گے جس سے جو ہے وہ ترک مدرسہ کے رجحان کو کم کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز کہ ملک کے ہر اس علاقے میں جہاں بچوں کی تعداد کے مطابق اسکول بھی موجود ہیں، یعنی چاہے وہ سرکاری اسکول ہیں چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہیں، لیکن بچوں کی آبادی کے مطابق جو ہے تناسب کے مطابق وہ کافی مقدار میں ہے، تو ان علاقوں میں 5ویں جماعت تک تعلیم جو ہے وہ لازمی کر دی جائے، یعنی پرائمری تعلیم ان علاقوں میں لازمی کر دی جائے. نمبر 2، ملک کے جن علاقوں میں اسکول کم ہیں وہاں غیر سرکاری تنظیموں جیسے NGOs ہوتی ہیں اور پرائیویٹ لوگوں کو اسکول کھولنے میں مدد دی جائے. مدد دینے سے یہ مراد ہے کہ کچھ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ خود کر لیں اور کچھ جو ہے وہ حکومت بھی ان کی مدد کرے. تعلیم دینے کے لیے رسمی کے ساتھ ساتھ غیر رسمی اور نیم رسمی طریقے بھی اختیار کیے جائیں. اسی طرح نمبر 3، ملک میں ثانوی سطح کیا ہے، میٹرک تک کی تعلیم جو ہے وہ بالکل مفت کر دی جائے. خصوصاً پرائمری سطح تک فوری مفت تعلیم کا قانون جو ہے وہ نافذ ہو. پرائمری سطح پر تمام بچوں کو کتابیں، کاپیوں اور تعلیم کے علاوہ دیگر لوازمات بھی مفت فراہم کی جائیں. یعنی صرف فیس نہ ہونے سے بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہو پاتا کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھیج دیں، اس کے ساتھ ساتھ بھی جو سالانہ اخراجات ہیں کہ فیس ہے، یونیفارم ہے، کتابیں ہیں، باقی لوازمات ہیں، ان سب کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر حکومت جو ہے وہ تعلیم مفت کرنے کے ساتھ ساتھ یونیفارم اور کتب بھی فراہم کر دے تو کافی حد تک والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں. اسی طرح جو بچے غیر حاضر نہیں ہوتے یا اچھی تعلیمی پوزیشن لیتے ہیں انہیں وظائف دیے جائیں تاکہ بچے جو ہے وہ اسکول میں رہیں، ان کے ڈراپ آؤٹ ریٹ کم ہو سکے. خصوصاً لڑکیوں کو، چونکہ لڑکیوں کی شرح خواندگی ہمارے ہاں لڑکوں کی نسبت کئی گنا پیچھے ہے، اس لیے لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ خصوصاً اچھی حاضری کے لیے انہیں تعلیمی وظائف ضرور دیے جائیں. اسکول کے ماحول کو اگر دلکش اور بہتر بنایا جائے، طبعی سہولیات بہتر ہوں، سامان بہتر ہو جس میں بچوں کے لیے اٹریکشن ہو کہ بچے دیر تک ان چیزوں کی وجہ سے اسکول آنا پسند کریں، اس ماحول کی وجہ سے، اس چیزوں کی وجہ سے، تو پھر جو ہے وہ ترک مدرسہ کا نہیں سوچیں گے. اس لیے جو ہے وہ اسکولوں میں بچوں کی جو ہے وہ دلچسپی کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ چیزیں شامل کی جانی چاہیے تاکہ اٹریکشن جو ہے وہ بچوں کو فیل ہو. اسی طرح پرائمری اسکولوں میں پڑھانے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پیشہ ورانہ تربیت رکھنے والے اساتذہ، پیشہ ورانہ تربیت سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے بلکہ نفسیاتی لحاظ سے بھی بچوں سے جو ہے وہ آگاہ ہوں تاکہ وہ ان کو بہتر طور پر جو ہے وہ تعلیم دے سکیں. اس سطح پر خاص طور پر جو ہے وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ خواتین اساتذہ کے سپرد کی جائے، اور اس سطح پر اگر بچے اور بچیوں کو اکٹھی تعلیم دی جائے تو اسکول کی کمی کے جو مسائل ہیں ان پر بھی کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. جیسے خاص طور پر دیہات کے جو اسکول ہیں، دور دراز کے اسکول ہیں جہاں آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ سب اسکول ویسے ہی کم ہے اور لڑکیوں کے لیے اسپیشلی علیحدہ نہیں ہے، تو وہاں موجود لڑکوں کے اسکول میں لڑکیوں کو بھی ابتدائی تعلیم جو ہے مفت فراہم کی جا سکتی ہے. نصاب خصوصاً پرائمری سطح کے نصاب تعلیم کو عملی زندگی کے کاموں اور ضروریات سے ہم آہنگ کیا جائے. جو والدین کہتے ہیں کہ جو پرائمری تعلیم جو ہے وہ بچوں کو کوئی ہنر یا اسکل نہیں سکھاتی، تو پرائمری سطح پر بھی جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی مہارت سکھائی جائے تاکہ بچوں میں محنت کی عظمت جو ہے وہ پیدا ہو. اسی طرح امتحانات کے موجودہ نظام کو بھی بدلا جائے کہ صرف بچے نمبر لینا مقصد نہ ہو، چیزیں رٹنا مقصد نہ ہو بچوں کو، بلکہ لکھنا، پڑھنا، بنیادی میتھ جو کہ
پرائمری کا ایک اہم مقصد ہے وہ چیز جو ہے وہ بچے آسانی سے حاصل کریں، اور جو ہے وہ پاس اور فیل ہونے کے تصور کو جو ہے وہ بدلا جائے تاکہ نہ فیل ہونے کا امکان ہو اور بچے اپنے علم میں جو ہے وہ اضافہ کرتے رہیں۔ اسی طرح پرائمری سطح کے جو امتحانات ہیں ان کو عملی نوعیت کا یعنی پریکٹیکل ٹائپ امتحان بنایا جائے، بچے رٹنے اور نمبروں کی دوڑ میں شامل نہ ہوں بلکہ قابلیت اور اکتساب کی بنیاد پر جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، کہ مطلب ان سیکھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ امتحانی نقطہ نظر کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے۔ تو اگر ان چند تجاویز پر جو ہے وہ خیال کیا جائے، کام کیا جائے، تو بہت حد تک ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ اب آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے ترک مدرسہ کا، اس سے مراد، اس کا مفہوم، ترک مدرسہ سے کیا مراد ہے، یا تارک مدرسہ کی تعریف کریں، اسی طرح ترک مدرسہ کی وجوہات اور اس کی تجاویز۔ یہ سب شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو ہے وہ تیار کریں، اور اس کو لانگ کوسچن کے لحاظ سے بھی۔